السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا پرویز۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی عاصم امین صاحب۔ شہباز شریف کی پریس کانفرنس نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیا حکومت نے اعتراف جرم کر لیا ہے؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ٹھیک فرمایا آپ نے صبا کہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی شہباز شریف صاحب کی، جو 8 ماہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں ایک چانس مل جائے تو ہم اس ملک کو بدل کر رکھ دیں گے، اس میں اتنا کو ہم پیسہ انویسٹ کروائیں گے لوگوں کے ساتھ کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہ روک سکے گا۔ اور کل کی ان کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میرے ملک میں پیسے کی شدید کمی ہو گئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو یہ ایک وزیر اعظم کے لیے بہت بڑا بیانیہ تھا کہ اب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پہلے 13 جماعتیں مل کے ایک سسٹم کو جو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، اس پہ عدم اعتماد لاتے ہیں، اس کو گھر بھیجتے ہیں کہ جی ہم ملک کو چلا لیں گے۔ تو اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا جو ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک جو بڑی بری طرح جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ پیسے کی بہت شدید کمی ہے۔ انہوں نے غلط نہیں کہا، انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہمارے ملک میں جو اب پیسے کی بہت زیادہ کمی ہے۔ آگے لوگ ہمیں قرضہ نہیں دے رہے، کم از کم ان کو نہیں دے رہے۔ شاید ان کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو وہ کسی کو کہتے تو وہ ان کو قرضہ دے دیتا، لیکن ان کو کوئی بھی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چائنا کے پاس گئے، یہ رشیا کے پاس گئے، لیکن سب کی طرف سے انہوں نے کہا جی ابھی ہم سوچتے ہیں۔ دیکھیں اتنا فرق ہوتا ہے ایک لیڈر پہ۔ ایک اچھا لیڈر جو ملک کا ہوتا نا، اس کو پھر دوسرے ملک بھی جو جیسے عمران خان صاحب تھے نا، ان کو پوری دنیا جو ہے وہ پیار کرتی تھی، اپریشیٹ کرتی تھی، پسند کرتی تھی۔ اس کو بولنے چالنے پہننے کا پتہ تھا، وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا۔ اور یہ پرچیاں جو لے کے جاتے ہیں، پرچیوں پہ لکھا سناتے ہیں جی معاف کر دیو، ساڑھے کو پیسے ختم ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر اس کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا جو اب انہوں نے کل خود ہی مان لیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پیسہ کہاں سے لاؤں۔ تو سر کیا تنخواہوں کے پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں؟ جب دیکھیں پیسہ سارا ہی ختم ہو گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ آہستہ آہستہ اب دیکھیں تھوڑے سے پیسے، ہم نے لاسٹ بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ ہمارے پاس صرف اور صرف جو 5 یا 6 ارب ڈالر روپیہ وہ پڑا ہے، تو وہ ملک کے لیے کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی 28 ارب ڈالر کا ہم نے قرضہ دینا ہے اگلے 6 ماہ میں، ہم وہ نہیں دے پائیں گے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم پہ پورا ایک کھچائی کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ایک پوری چارٹ شیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی اگر آپ ان شرائط پہ آتے ہو تو پھر میں آپ کو قرضہ دوں گا۔ اگر وہ ان شرائط پہ جاتے ہیں تو ملک کا پہلے غریب آدمی مر رہا ہے۔ جتنی آپ نے دیکھا کہ مہنگائی ہو چکی ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جو گوشت دیکھ لیں، اب جو مرغی کا ہے وہ 450 روپے kg ہو گیا، دالیں کہاں چلی گئی ہیں، گھی کہاں چلا گیا۔ تو بہت ساری چیزوں میں جو فرق آ گیا ہے۔ اگر وہ مانیں گے، آئی ایم ایف کی طرف پیچھے جائیں گے تو پھر ہمارے ملک میں بہت برا حال ہو جائے گا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا ہے میں دسمبر میں اسمبلی توڑ دوں گا، اس کے بارے میں کیا؟ عمران خان صاحب کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلیوں میں واپس جاؤں گا، وہاں سے جو ہمارے استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے ان کو دوبارہ جا کے استعفے دیں گے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں، کبھی وہ کہتے ہیں میں ایسا ایک لاہور میں پاور شو کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب بھی اب کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ۔ دیکھیں خدارا ملک بہت بری طرح نا اب ایک دلدل کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے اور نیچے کا نیچے جائی جا رہا ہے۔ اگر اس کو ابھی ٹائم سے آسرا نہ کیا تو یہ ہمارے ملک کے لیے تباہی ہوگی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہمارے ملک کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ جی ناظرین، کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان صبا کھوکھر کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔